رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خط آیا ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اس نو کھولو. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط نو کھولیا اور حضور نے فرمایا اس نو پڑھ کے سناؤ. جس ٹائم پڑھ کے سنایا عرض کردے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے مکہ تو خط آیا ہے اور مکہ والے دستے پے نے کہ کفار مکہ تواڈے خلاف سازشاں کردے پے نے اور جنگ دا ایک بندوبست کردے پے نے, جنگ دا اہتمام کردے پے نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط سنیا با آواز بلند. تو سیدنا انس بن نضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ٹائم خط سنا لیا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک گل کی تھی, اے انس اے جڑا تو مینوں خط سنایا ہے, اے جڑی مینوں گل دسی ہے, اے تیرے اور میرے درمیان راز ہے, انہوں کدی کھولی نہ, انہوں افشا نہ کریں, انہوں ظاہر نہ کریں تاکہ یہ راز دشمنوں دے ہتھے نہ لگ جاوے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے گھر تو تشریف لے گئے مسجد اپنے گھر دی طرف. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تے آپ دی زوجہ محترمہ سیدنا انس بن نضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دے کول آئیاں اور پوچھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نال کی گل کردے پے سن. ہن راز سی, صحابہ کرام حضور دی راز دی بھی اس طرح حفاظت کردے سن کیونکہ حضور دا راز دا تعلق صرف حضور دی ذات نال بھی نہیں ہوندا سی بلکہ اسلام نال بھی ہوندا سی. اس تعلق کہ جیڑی چیز دا تعلق حضور دی ذات نال ہے اس دا تعلق حضور دے اسلام نال ہے, اس دا تعلق اسلام نال ہے. تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن نضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دی زوجہ نے پوچھا کہ جناب حضور نال تسی کی گفتگو شنید کردے پے سی, کی گل کردے پے سی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اور حضور دے درمیان راز ہے, میں تینوں یہ گل نہیں دس سکتا. تو آپ دی بیوی نے آکھیا کہ جس ٹائم تسی حضور اور تسی گل کردے پے سی نا, میں کندھ پیچھے تہاڈی گل سندی پئی سی. آپ نو جلال آ گیا, آپ غصے وچ ہو گئے, آپ نے اودی گردن دبوچ لی. آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی ہے, تیری جرت کیویں ہوئی ہے کہ تو حضور دے راز نو سنے؟ یہ راز اسلام دا راز ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا راز ہے, یہ صرف میرے اور حضور دے درمیان راز سی, تے جرت کیویں ہوئی سنن دی؟ آپ دی بیوی نے آکھیا کہ تو میرے نال اتنا پیار کردا ہے کہ تینوں تو ود کے بھی ہر چیز تو ود کے میرے نال پیار کردا ہے کہ میرے تو ود کے بھی کسی نال پیار کردا ہے. آپ نے فرمایا تو بعد وچ ہے, پہلے مصطفیٰ دی ذات ہے, تو بعد وچ ہے, پہلے اسلام دا راز ہے, تو بعد وچ ہے, پہلے اسلام دی بقا ہے, ہر چیز بعد وچ, میں بھی بعد وچ, میری جان بھی بعد وچ, لیکن حضور دی ذات پہلے ہے. آپ اودی گردن دبوچ لی. آپ نے جس ٹائم گردن دبوچی آپ نے فرمایا میں اس وقت تک تیری گردن نہیں چھڈاں گا جس وقت تک میرے مصطفیٰ دا حکم نہیں آ جاندا. آپ انہوں اس طرح اپنی بیوی نو اسی طرح حضور دی بارگاہ وچ لے آئے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری بیوی ہے, میں یہ نال پیار کردا اور ہر چیز تو ود کے پیار کردا, لیکن انہیں تہاڈا راز سنیا ہے, انہیں تہاڈا راز سنیا ہے چوری چھپے, اس لیے ہن تہاڈا کی حکم ہے کہ میں یہ گردن دبوچ دیواں یا یہ گردن چھوڑ دیواں؟ کیونکہ تہاڈی ذات دی گل آ گئی ہے. جس ٹائم گل آ جاوے تہاڈی ذات دی, نہ اسی مال ویندے ہاں, نہ جان ویندے ہاں, نہ بیوی ویندے ہاں, نہ بچے ویندے ہاں, سب کچھ قربان کر دیندے ہاں کیونکہ تہاڈی ذات دی گل آ گئی ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس بن نضیر اس دی گردن چھوڑ دے. جس ٹائم حضور نے فرمایا کہ اس دی گردن چھوڑ دے تو آپ نے گردن چھوڑ دیتی. اس تو سبق کی مل دیا, اس تو سبق یہ مل دیا کہ بھئی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ ہے نبی کی, نبی کے لیے, نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو جس ٹائم سب تو اگے رکھو گے, سب کچھ اگے رکھو گے, حضور سب تو اعلیٰ نے, افضل نے, پھر تسی نظریہ اسلام دی بقا, نظریہ اسلام دی بھی حفاظت کر سکتے ہو, نظریہ پاکستان دی بھی حفاظت کر سکتے ہو, دو قومی نظریہ دی بھی حفاظت کر سکتے ہو. اسی دو قومی نظریہ دی یا نظریہ اسلام دی یا نظریہ پاکستان دی اس وقت تک حفاظت نہیں کر سکتے جس وقت تک اسی حضور دی ذات نو سب تو اتو نہ منیے.